السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سورہ فجر۔ آج ہم سورہ فجر کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو یہ سورہ جو ہے مکی کی ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی آیات کی تعداد 30 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ؟ عاد ایک قوم تھی ایک۔ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ یعنی ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، وہ جو پیدا نہیں کیا گیا ان جیسا شہروں میں، اور قوم سمود کے ساتھ وہ جو تراشے تھے چٹانوں کو وادی میں، اور فرعون میہوں والے کے ساتھ وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، پھر انہوں نے زیادہ کیا ان شہروں میں فساد، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا۔ بلا شبہ آپ کا رب یقیناً گھات میں ہے۔ پھر لیکن انسان جب کبھی اسے آزماتا ہے اس کا رب، پھر وہ اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اور لیکن جب کبھی وہ اسے آزماتا ہے پھر وہ تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی، اور تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کھانا کھلانے کی مسکین کو، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر، اور تم محبت کرتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ ہرگز نہیں، جب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بے صف، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو۔ اس دن یاد کرے گا انسان، کیا یاد کرے گا؟ اپنے کرتوت، اپنے کام، اور کیوں کر مفید ہوگا اس کے لیے یاد کرنا۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے، سو اس دن عذاب نہیں دے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی، اور نہ جکڑے گا اس جیسا جکڑنا کوئی بھی۔ اے روح اطمینان والی، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، راضی ہونے والی پسندیدہ، پھر تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ ماشاءاللہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، اور قیامت میں اچھے لوگوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا جائے گا، اور برے لوگوں کے لیے جو جہنم میں جو عذاب ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو
اس میں پہلے دوسری قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، قوم عاد کا، سمود کا، پھر فرعون کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر انہوں نے فساد برپا کرنے میں کمی نہ کی۔ تو پھر اسی طرح کرتے کرتے دیکھیں جب انسان پہ خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، ہم سب کی آزمائش ہوتی ہے، تو جب ہماری آزمائش ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری توہین کی ہے، یہ دیکھیں میرے رب نے میری توہین کی ہے، یہی لکھا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال نہیں دیکھتے، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کا یہاں ذکر ہے۔ اور میراث کا مال یعنی جو جائیداد ہوتی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمارے بہن بھائیوں کو اس میں حصہ نہ ملے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سب ہمارے اعمال کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ تنگی کرتا ہے تو ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و اکرام بخشتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہماری آزمائش لے تو ہم الٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال پہ غور نہیں کرتے، اعمال پہ غور کر کے ان کو اچھا کرنے کی بجائے ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس دن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے صف بہ صف دیکھیں، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کے کسی بھی لفظ میں کوئی ترمیم اور تبدیلی اپنے پاس سے کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے اس سورہ کا صرف اور صرف ترجمہ پڑھا ہے۔ سورہ یہ جو فجر ہے، یہ پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ اپنے گھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں، اپنے قرآن پاک سے بھی، یا آپ اس کی عربی چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، صرف پڑھیں ہی نہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں پڑھیں اور اپنی زبان میں ہم اس کو سمجھیں۔ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں، جو کہ ہماری اپنی زبان بھی نہیں ہے۔ عربی میں ہماری لاکھوں غلطیاں بھی آتی ہیں اور ہم انجانے میں کافی غلطیاں کیے جاتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنی بار قرآن پاک ختم کر لیا ہے، حالانکہ یہ ہماری غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم اپنی زبان میں پڑھیں، اور اگر ہمیں عربی پہ صحیح عبور ہے، ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں، تب ہم عربی میں پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنی زبان میں بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اس کی سمجھ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور کیا قرآن میں لکھا ہے، کس چیز کا حکم ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی۔ اپنے ایریا میں جتنے بھی یتیم ہیں ان کی طرف دیکھیں اور اپنے رویے کو دیکھیں، پھر سوچیں۔ اگر تو آپ صحیح جا رہے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، اور اگر نہیں، اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا اگر آپ کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں تو اس کو سدھاریں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ یہی ہماری زندگی ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کی گئی غلطیوں کی معافی اسی زندگی میں مانگ لیں۔ ٹھیک ہے، اسی زندگی میں معافی مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں اینڈ میں جو ہم نے اس پیج میں پڑھا تھا، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو، اس دن یاد کرے گا انسان اپنے کرتوت۔ ٹھیک ہے، تو جب جہنم کو لایا جائے گا تو انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن وہ کیوں یاد کرے گا؟ کیوں؟ کیا اس کے لیے مفید ہوگا یاد کرنا؟ یاد ہی نہیں، انسان تو بھول جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یادداشت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروائے گا کہ تم یہ کچھ کرتے رہے ہو دنیا میں۔ وہ پھر کیا کہے گا انسان کہ اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے، یعنی کچھ اچھا اگر آگے بھیجا ہوتا تو میرے ابھی یہ کام آ جاتا۔ یہ تو آپ نے ہزار موقعوں پہ سنا پڑا ہوگا کہ اچھے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے قیامت کے دن، جو برے اعمال ہیں وہ ہمیں لے ڈوبیں گے۔ تو نہ اللہ جیسا عذاب کوئی دے گا اس دن، اور نہ ہی جکڑے گا کوئی اس جیسا جکڑنا۔ تو پھر اینڈ میں روح کے بارے میں کیا روح کو کہا گیا ہے کہ اے روح اطمینان والی۔ ہر انسانی جسم میں ایک ایک روح موجود ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور جب وہ روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور جسم مردہ کو ہم دفنا دیتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ واپس روحوں کو جسم میں ڈالے گا، جسم کو زندہ کرے گا،
اور پھر اس جسم کو سزا ہوگی، اس کی جزا ہوگی۔ اے روح اطمینان والی، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، راضی ہونے والی، پسندیدہ۔ پھر تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے چاہیے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نہ صرف خود بچیں بلکہ ہمیں چاہیے اپنی فیملی کو، اپنے ماں باپ، اگر ہمارے ماں باپ ہیں، حیات ہیں، ان کو بھی ہم سمجھائیں۔ اور اگر ہم اولاد والے ہیں، ہم بچوں والے ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں میں اچھی چیزوں کو لے کر آئیں اور برے کاموں سے ان کو روکیں۔ ان کو بچپن سے ہی ہم اچھائی کی طرف لائیں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں، اور ان کے دل میں قیامت کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کا جب سزا کا خوف ہوتا ہے تو انسان برے کاموں سے بچا رہتا ہے، اور جب سزا کا خوف ہی نہیں ہوگا تو انسان کیسے برے کاموں سے بچے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔